فرماتے ہیں سبحان اللہ سرکار. بات آ گئی تو ذکر کر دی، تب سے چلاتے ہیں صاحب، ایک نہیں نکال کے لاتے ہیں. ہم دکھا رہے ہیں قرآن پاک، ہم دکھا رہے ہیں حدیث شریف. اللہ ڈائلاگ باز اور پھینکا پھاکو مولویوں سے بتائیں. ڈائلاگ باز پھینکا پھاکو مولویوں سے، پیروں کے بیٹوں سے، ایسے نیم ملاؤں سے محفوظ رکھیں. کچھ بھی بول دو، ہم دکھا رہے ہیں قرآن شریف. حشمتی بچارہ تمیر ایمان شریف دکھا رہا ہے، شاہ منور دکھا رہا ہے. پہلے کلام الہی ہے، پھر سن لیجیے کیا فرمایا اللہ سرکار نے. فرمایا ہر لفظ و معنی میں خطا سے عصمت خدا کو اپنی کتاب عظیم اور اپنے رسول کے کلام کریم کے سوا کسی کے لیے منظور نہیں. کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو جب 12 اماموں کی بات آئے سوال کرتے ہو کہ آپ لوگ معصوم مانتے ہیں، آپ الٹا ٹانگو ان حنفیوں کو، شافعی اور مالکی حنبلی کوئی ہم نے تقلید کی ہے لیکن معصوم نہیں مانا. بالکل تقلید کریں گے، معصوم نہیں مانا ہے. ہاں محفوظ ہیں بے شک، وہ ساری بات میں نے بیان کر دی. بہرحال بتا کیا رہا ہوں، یہاں قرآن شریف پیش کیا جائے، یہاں حدیث شریف پیش کی جائے. بیٹے آ رہے ہیں تو بیٹا پوتا تم لے لو. دین رسول حق والوں کو، اہل سنت کو، ہم سب کو مبارک ہو. سنت فاروقی اور صدیقی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب فرماتے ہیں اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. قرآن شریف میں ترجمہ فرما رہے ہیں. اور کیا تمہیں شاخ قبیلے کیا. آپس میں پہچان رکھو، گھمنڈ نہیں رکھو. ہاں قرآن و حدیث سے نہیں ہے کہ پٹھان بڑی برادری ہے کہ جلایا نیچی ہے، کہ جلایا بڑی انصاری قریشی بڑی ہے کہ پٹھان نیچے ہے، کہ پٹھان اوپر ہے. کفو کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، وہ اس کی تفصیل بھی لکھ دی ہے فقہا نے. ٹھیک ہے، آپ کی خوشی آپ کو اپنی برادری میں کرنا ہے، اس کی تفصیل لکھ دی. آپ اپنی برادری دیکھ لیجئے، لیکن برادری سے پہلے ایمان ہے، برادری سے پہلے حضور کی غلامی ہے، حضور کے اہل بیت کی محبت ہے، برادری سے پہلے آل و اصحاب و عترت کی اتباع ہے، اولیاء کرام کی غلامی ہے، ان کی اتباع اور پیروی ہے. پہلے حق ہے، پہلے ایمان ہے. جب اس پہ سب کچھ قربان ہے تو پھر برادری کیا ہوتی ہے؟ برادری بات کی بات ہے، اس کی تفصیل لکھ دی فتاوی کے اندر. بہرحال آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا، اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار. پوری دنیا، برہمانڈ، پورا گلیکسی، ایکس وائی زیڈ، مشرق مغرب شمال جنوب، سب کے لیے بتاؤ اللہ کا پیغام سب کے لیے ہے نا. تو فرشتے بھی سنتے ہیں، جنات بھی حضور سے آ کے سبحان اللہ حضور کی غلامی اختیار کر رہے ہیں. پورا واقعہ دیکھیے، مولا کائنات کو بھیجا علیہ السلام. اب دیکھیے فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزت والا تم میں زیادہ کون ہے؟ جو پرہیزگار ہے. تو یہ مسئلہ چل رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت، افضلیت ٹاپک. تو حضور اعلی حضرت یہ تمہید اور مقدمہ یہ پہلے سے یہ معلوم کیا ہوا، یہ رموز و اسرار، یہ اشارے اپنے غلاموں کو کیے جاتے ہیں. کیا ضرورت ہو تو بیان کرنا، تاکہ جاہل بھی آئیں گے. اللہ سرکار نے لکھا ہے نا کہ جاہل مقررین نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان، ان کی یہ پہچان ہوتی ہے. بہت سی پہچانیں، اس میں ایک یہ بھی لکھی ہے کہ وہ بعض روایتوں کو لے کر اس پہ اڑ جاتی. بعض نصوص، بعض روایتیں، اس کی بھی سناؤں گا تفسیر، اور تفصیل بھی اور تفسیر بھی کہ تفسیر کون سی مقبول ہوتی ہے اور کون سی کیا ہے. مقصد کہنے کا یہ اعلیٰ سرکار کا کرم، غریب نواز کا کرم، مدرسہ سرکار کا، اچھے سرکار کی دعائیں کہ آپ یہ دیکھیے فرمایا تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے یہاں، تم میں زیادہ عزت والا جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. پرہیزگاری اور تقویٰ کیا لکھا کہ وہ تو بزرگوں میں ہوتا ہے، جیسے درجہ بدرجہ حضور کے پیاروں میں. میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں جو بزرگوں مشائخ. اچھا اب مومن کی بات، تو اس کا بھی فقہا نے، اعلیٰ سرکار نے فرمایا تقویٰ، کم سے کم تقویٰ پرہیزگاری یہ تو مانو گے کہ مرتدین سے بچ رہا ہے، کفار و مشرکین سے بچ رہا ہے، ملحدین سے بچ رہا ہے، بے دینوں سے پرہیز کر رہا ہے. اس کو بھی تقوی میں شمار کیا، اس کی بھی تفصیل دکھاؤں گا، سناؤں گا. اچھا پھر فرما رہے ہیں تم میں زیادہ پرہیزگار وہ ہے بے شک تم میں بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار، بے شک اللہ جاننے والا خبردار. ان اللہ علیم خبیر. اچھا صاحب اب دیکھیے اللہ سے فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ تھے، جاہلیت کے دور میں اس مذموم طریقے کا رد فرمایا جو ان کے یہاں رائج تھا. پہلے اچھا صاحب کیا رائج تھا کہ اپنے باپ دادا پر فخر کرتے.
تو سمتھنگ 80-90% جو پروگرام ہو رہے ہیں، بیٹا آ رہا پوتا آ رہا، بیٹا آ رہا پوتا آ رہا، شہزادہ آ رہا ہے، بیٹا آ رہا پوتا آ رہا، شہزادہ، یہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ جی یہی ہو رہا ہے. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ جی تو اس دور جاہلیت اور جن کو نور نہیں ملا، اس زمانے کے جاہلوں کی روش پہ یہ ناسبی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. اور حشمتی، حسینی، مولائی، حق والے سچے سنی مسلمان بیٹا پوتا بعد میں دیکھتے، ایمان پہلے بے دیکھتے. شک سبحان اللہ بے شک سرکار. تو صدیقی، فاروقی، عثمانی، مولائی، حسینی مشن پہ ہم ہوئے نا الحمدللہ، اہل ایمان ہوئے نا، جی ہیں؟ کہ بیٹا چھوڑ سکتے ہیں، دامن رسول نہیں چھوڑیں گے، سبحان اللہ بے شک. دین رسول نہیں چھوڑیں گے. بے شک. یہی سنت فاروقی ہے، سبحان اللہ سنت صدیقی ہے. سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرما رہے ہیں کہ ان کے یہاں رائج تھا کہ اپنے باپ دادا پر فخر کرتے اور دوسروں کے نسب میں طعن کرتے اور اپنے نسب کی بڑائی دوسروں پر اس طرح ظاہر کرتے کہ گویا وہ ان کے غلام یا اس سے بھی ذلیل تر ہیں. معاذ اللہ. جو کئی جگہ میں نے بیان کیا نا، تمہارے باپ کے نوکر ہیں، تمہارے خادم ہیں، یہ خریدے ہوئے ہیں. بات سمجھ ذہن میں آ رہی نا؟ ارے بھائی وہ آ رہے ہیں، پبلک آ رہی ہے تمہارے پاس اس لیے، ارے بھائی بریلی شریف سے آ رہے ہیں، پیلی بھیت شریف سے آ رہے ہیں، ماررا شریف سے آ رہے ہیں، بلگرام شریف اجمیر شریف سے آ رہے ہیں، دیوا شریف کلیا شریف سے آ رہے ہیں. تو قرآن شریف سنائیں گے، حدیث شریف سنائیں گے. وہ ان نسبتوں کو دیکھ کے آ رہے ہیں. بالکل بالکل. تمہارا اناؤنسر پھیکا پھاکی، جی تمہاری منقبت پڑھنے پھیکا پھاکی، حضرت ہگے تو یہ، حضرت موتے تو یہ، حضرت چلیں تو یہ. ارے باعث بستامی اور فلاں فلاں کی بات وہاں تو قیاس بھی نہیں کرا جائے گا. سبحان اللہ وہ جو بڑے بڑے ہیں بے شک. وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کرامت بعد میں، استقامت پہلے. جی استقامت کا اس دور میں کوہ گراں دیکھنا ہو تو دیکھ لو حضور شیر ہندوستان کو. سبحان اللہ. اللہ نے عطا فرمایا کوہ گراں استقامت کا. اللہم آمین. ہاں رہی بیٹا بیٹی اور تعویذ دعا باذن اللہ، وہ تو بابل بھائی مفتی صاحب سے دلوا دیں، کام ہو جائے گا. سبحان اللہ بے شک. اور ہوتا ہو رہا کتنا ہو رہا ہے بے شک. مختومہ معظم بھائی صاحبہ کے صدقے سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. اپنے وقت کی اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. لیکن اس کے بعد بھی ان کو دیکھو کہ مراتب کے بعد بھی دین بتاؤ بیٹا، دین بتاؤ بیٹا. ان کا مرتبہ ہے، مراتب ہیں. اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت جاؤ سبحان اللہ. وظیفہ مجھ سے پوچھو، سبحان اللہ. نہ خواب دکھے نہ بشارت ہو. چلو میں یہ بھی نہیں کہتا اس کو مانو کہ نہ مان، تم بد نصیب ہو، ایسی رہو، نصیب میں ہوگا تو ملے گا، اللہ ہدایت دے. آمین. لیکن بتائیے رہا ہوں اس کے بعد بھی کیا فرمایا، دن رات صبح شام گھر سے باہر تک یہی ہے، انہیں جانا، انہیں ماننا، انہیں جانا، انہیں ماننا. ٹھیک ہے میرے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو، منجلے بیٹے کو، چوتھے بیٹے کو، فلاں بیٹی کو، فلاں، وہ تو خود فیض لٹ رہا ہے. سبحان زمانے فاطمی میں، سبحان اللہ. اہل بیت کا. سبحان اللہ. سبحان لٹتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن یہ چھاپو، تمید ایمان شیف چھاپو، فتاوی حشمتیہ چھاپو، شرح منور چھاپو. ان بزرگوں کو ایمان بچ جائے، سنی بھولے بھالوں کا ایمان بچ جائے، سنی بھولے بھالوں کا ایمان بچ جائے، سنی بھولے بھالوں کا ایمان بچ جائے. یہ ہے پیغام حضور شیر ہندوستان. باپ دادا پر فخر کرتے، دوسروں کے نسب میں طعن کرتے اور اپنے نسب کی بڑائی دوسروں پر اس طرح ظاہر کرتے گویا وہ ان کے غلام. تو ہم غلام در حسین کے، مولا حسین علیہ السلام کے ہیں، مولا عباس علیہ السلام کے ہیں، مولا کے غلام ہیں. آل و اصحاب و عزت اولیاء کرام سماعت اجمعین، یا اس سے بھی ذلیل تر ہیں. اس قبیح حرکت کا موجد ذلیل و کمین. اب یہ بھی لکھ رہے ہیں یہ وائرس چلا کہاں سے ہے، یہ حرکت چلی کہاں سے، اسٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے. ابلیسی راستے پہ کون ہے اور صدیقی مولائی راستے پہ کون ہے؟ حسین جی. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. افضلیت مان لیا، قوم کو لڑاؤ گے، مارکیٹ کھولو گے، یوٹیوبر بنو گے، جنگ کراؤ گے. مثال کے طور پہ جھینگے سے منع کرنا ہے تو کراہت کی بات ہے، اور تھپڑ مار دیا، تکلیف دے دی تو اس سے بڑا گناہ ہو گیا. فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے لوگ کہ کس گناہ سے روک رہے ہیں، کس درجے تک ہے، کہاں تک روکیں، اس سے بڑا گناہ کر بیٹھتی ہیں. بالکل بالکل. تفصیل لکھی جزیات تمام دکھاؤں گا انشاءاللہ درس مولائی. فرمایا اپنے نسب کی بڑائی کرتے ہیں. اچھا صاحب، اس قبیح حرکت کا موجد جو ہے ذلیل و کمین، وہ کون ہے؟ ابلیس لعین ہے. ابلیس اس کا جو موجد ہے، جو یہ سٹارٹ ہوا کہ برتری گھمنڈ، اس کا موجد ذلیل و کمین ابلیس لعین ہے، جس نے اللہ رب العزت سے کہا تھا میں تو آدم سے بہتر ہوں. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت. اب دیکھیے اللہ بچائے،
ان تمام بری باتوں سے. میں تو آدم سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے بنایا. لہذا اہل جاہلیت کے اس خیال کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رد فرمایا کہ تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، اس لیے کہ خدا برتر نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا، تو تم میں سے ہر ایک کا سلسلہ نسب آدم اور حوا تک یکساں پہنچتا ہے. تو اب نسب میں کہہ رہے ہیں تقوی کی بات نہیں چل رہی ایمان کی. تو اب نسب میں فضیلت اور ماں باپ پر فخر کی گنجائش باقی نہیں رہی. ہاں ہم نے تمہیں چند گروہ میں تقسیم کیا جن کے نیچے ان کی شاخیں اور ان کے تحت چند قبیلے رکھے تاکہ تم آپس میں پہچان قائم رکھو اور صلہ رحمی کرو، اور کوئی اپنے باپ کے علاوہ کی طرف اپنی نسبت نہ کرے. کتنے سید بن گئے، کتنے صدیقی بن گئے، کتنے فاروقی بن گئے، کتنے کیا کیا بن گئے، پٹھان بن گئے. بہرحال اللہ محمدی بنائے، حسینی بنائے، مولائی بنائے، صدیقی فاروقی فیض دے، آل و اصحاب و اولیاء کرام کا اور سچا حضور کا غلام بنائے. بندے عشق شدی ترک نسب کن جانی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیز نے. سبحان اللہ. یہ تقسیم اس لیے نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر اور ایک دوسرے کو حقیر جانو. ہاں اگر تم فضیلت میں مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی بنیاد ہمارے یہاں تقویٰ و پرہیزگاری پر ہے. لہذا انسان میں جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مکرم ہوگا. ہمارے یہاں زیادہ عزت والا وہی ہوگا جو زیادہ تقویٰ رکھتا ہو، نہ وہ جو نسب میں برتر ہو. بے شک اللہ تعالیٰ قلوب کی عزت اور ان کی پرہیزگاری کو خوب جانتا ہے، نفسوں کی خواہشات اور ارادوں سے باخبر ہے. امام بغوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے کسی شخص سے کہا تھا جس نے انہیں مجلس میں جگہ نہ دی، اے فلانی کے بیٹے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے قارت فلانی عورت کا بیٹا کہنے پر فرمایا یہ قارت عام جملہ کہنے والا کون؟ حضرت ثابت نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تم اہل مجلس کے چہروں کی طرف نظر ڈالو. انہوں نے دیکھا تو حضور نے فرمایا اے ثابت تم نے کیا دیکھا؟ بولے یا رسول اللہ ان میں بعض سرخ اور بعض سفید اور سیاہ چہرے والے ہیں. فرمایا سنو تمہیں ان پر صرف دینداری اور تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد ہی پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. یعنی گورا، کالا، نیلا، پیلا یہ بعد میں دیکھو، پہلے ایمان دیکھو، عقیدہ دیکھو. اس کا مفہوم یہ نکلا نچوڑ اچھا دینداری تقوی کی بنیاد وضع حاصل ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ آیت کریمہ یا ایھا الناس الی آخر ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور جس نے مجلس میں جگہ نہ دی اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو. سبحان اللہ. امام مقاتل نے اس کی شان نزول یوں بیان فرمایا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آذان دینے کا حکم فرمایا. وہ کعبہ مقدسہ کی چھت پر چڑھے اور آذان کہی. اسید بن بالعیس نے کہا الحمدللہ میرے باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. حارث بن ہشام نے کہا کیا اس کالے کوے کے علاوہ معاذ اللہ آذان پڑھنے کے علاوہ محمد کو کوئی اور نہیں ملا؟ معاذ اللہ. یہ بیماری پرانی ہے اور پوائنٹ میں پوائنٹ ہوتا ہے، بات میں بات ہوتی ہے. درس مولائی ہے، مہینہ برکت والا، رحمت والا، در غریب نواز کا ہے، مولا علی کے لال کا رضوان المعین. یہ تمہید کیا بتا رہی ہے؟ ابھی افضلیت کی بحث نہیں چھڑی، ابھی یہاں تفصیل لکھی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. عالم ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، غازی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، عاشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا. اور بھی ہیں لیکن اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں. یہ اپنے زمانے کے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت، ان کے والد اپنے زمانے کے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، غریب نواز کے پیارے، غوث پاک کے پیارے. یعنی معلوم کیا ہوا؟ اگر تفصیل میں جاؤ گے پھر اس بات کو دیکھو یا کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. اب اگر کوئی نتیجہ خالی اس سے اخذ کر لے کہ حضور نے فلاں صحابی کے لیے یہ کہا، یہ اس سے بڑا وہ اس سے چھوٹا، تو بتانا چاہ رہے ہیں قطعیات کا باب کیا ہے، اس کے مقتضیات کیا ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں کیا بات کی گئی ہے، دور کیا تھا. وہ دور نیا لوگ اسلام لائے تھے. مثال کے طور پہ جیسے شراب تو اس کے برتن بھی توڑوا دیے گئے، وہ دور بھی آیا.
آیا, ادھر اٹریکشن نہ ہو, لوگوں کا ذہن نہ چلا جائے. بعد میں یہ ہوا, آج فقہا نے کیا فتویٰ دیا کہ بھائی برتن اگر پاک کر لیے تو برتن پاک ہو گئے, شراب پھینک دیا آپ نے, اس کا استعمال پاک کرنے کے بعد کر سکتے ہیں, اس کی باریکیاں ہیں, اس کے رموز و اسرار ہیں, اور تحقیق کرنا ہو حجت اللہ البالغہ اور بھی ایسی احیاء العلوم شریف اور کتاب فقہا کو صوفیہ کو دیکھو تو معلوم ہوگا. اب کوئی اس سے نتیجہ اخذ کرے, ان کا استدلال و استنباط ناسبی و خارجوں کی بات کر رہا ہوں, خبیثوں کی, ان کے منہ پہ مارنے کے لیے مولائی کافی ہیں جو اپنے مطلب کے لیے اپنے حساب سے کرتے ہیں کہ اگر مان لیجئے یزید کے گھر میں سونا چاندی استعمال ہو تو فتویٰ نہیں, اور ہزاروں سینکڑوں 1200-900 سال کے بعد کوئی چشتی قادری 4-6 تولے کی انگوٹھی بھی پہن لے وہ چیک ہوتی ہے. ہم نے ہر مسئلے کو مانا, لیکن ہم تو ماخذ پہ بھی نظر رکھتے ہیں نا, کہاں سے کیا چلا. بعض لکھتے ہیں فقہاء اکرام کہ اگر اسلام کی شان و شوکت کے لیے گھوڑوں کے اوپر تمام چیزیں لگائی جاتی ہیں, یا اس کا جو ہتھا ہوتا ہے تلوار کا, سونے کا, چاندی کا یا پالش ہے, وہ اس لیے کہ روب کے لیے اور اس لیے کہ مطلب اسلام کے دشمنوں کو دکھانے کے لیے اس کی باریکیاں پڑھیے, تو کہاں جواز ہے کہاں عدم جواز ہے, ان کو کیا معلوم. یہ تو یہاں سے لے کے آپ کے مان لیجیے یہ منڈا منی ہے, یہ منڈا منی جو اتار بیچتا ہے ٹھیلوں پہ 10 روپے کتابیں, اس سے آگے بڑھے ہوں کبھی, یا پاپا ڈیڈی سے آگے بڑھے ہوں, ان کا یہی ماخذ ہے, یہی کل کا کل ہے, اسی لیے اسی کنویں میں رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ, اللہ علم حق عطا فرمائے. کہاں پر کیا ہے, کلو مقال مقام کلو مقام مقال, انما الاعمال بالنیات حلال لأہلہ و حرام لغیرہ. لیکن ان کو سینکڑوں سال کے بعد اہل بیت اور ان کے پیاروں کے مرید یا غلام, میں نہیں کہتا کہ وہ اچھا کر رہے ہیں, انگوٹھی 4-6 تولے کی دکھ جائے گی, لیکن یزید کے گھر میں سونے چاندی کے برتن استعمال ہوئے, چھاپو کتابیں, چھاپو, استعمال جائز نہیں ہے. ہاں, تو وہی میں نے کہا تھا, وہ استدلال جو بنو امیہ کی اور ان کے گورنروں کی حمایت کی طرف جائے, ہم کو نہیں چاہیے. ہمیں وہ استدلال چاہیے ہے جو سبحان اللہ امام اعظم نے کیا, امام شافعی نے کیا, امام مالک نے کیا, امام احمد ابن حنبل نے, اور ان کے بعد میں سنا دیا میں نے وہ اعلی حضرت کے پیر و مرشد کے استاذ کے والد کی کتاب کہ کہاں سے گئے, اس کی شرح, پھر اس کی شرح, پھر اس کی شرح. تقلید کا دعویٰ تو کروایا اور کیا ہم سے امام اعظم کا, اور تقلید ہونے لگی مسجد کے امام صاحب کی, تو ہم ان کے باپ کے مقلد نہیں, امام اعظم کے مقلد ہیں, ان کے غلام ہیں, اور غوث پاک کے غلام ہیں, غریب نواز کے غلام ہیں. تو یہ درس مولائی تو بتا بیان کیا کرنا. اب کوئی اس سے نکالے, اب نتیجہ اخذ کرے. مولوی ہر جگہ پوائنٹ اور علم استعمال کرتا نا, کہ اس کا مطلب بلال حبشی سے اذان دلوائی تو بلال بڑے ہو گئے سب سے, نہیں. اللہ جانے, اس کا حبیب جانے فضل و کرم سے. ان رازوں میں ایک راز جو صوفیہ اولیاء فقہا نے بیان کیا وہ یہ بھی کہ یہ جو مرض چلا آ رہا تھا, کالا پیلا گورا چھوٹا بڑا امیر غریب, مکہ کے امیروں کو گھمنڈ تھا, ہم اسلام والوں کی مدد نہیں کریں گے, تم نہیں کرو گے, مدینے پاک کے غریب کریں گے. اللہ فتح کامل عطا فرمانے والا, جو دیا اس نے دیا, جو دیتا وہ دیتا, جو دے گا وہ دے گا. اور اس کے پیارے محبوب سے لا رب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو ان رازوں میں ایک راز یہ بھی تھا. کیا مطلب, اب اذان دی بلال حبشی نے, اب یہ گاتے رہو, ارے انہوں نے دی, بس یہ چھوٹے ہو گئے صحابی, وہ چھوٹے ہو گئے, وہ بڑے ہو. رموز و اسرار اسی لیے فرمایا من لم یعرف علی زمانی فہو جاہل, اس کو فتویٰ دینے کا بھی حق نہیں ہے. جو ان حالات کو, ان رموز و اسرار کو, میں نے کیا دیا اس دن سنایا آپ کو کہ حضور 1 لاکھ حدیثیں یاد ہو, مفتی ہو سکتا ہے نہیں, 2 لاکھ نہیں, 4 لاکھ نہیں, 5 لاکھ ہاں ممکن ہے کہ آپ فتویٰ دے سکتا ہے. تمام علوم و فنون پر, ظاہر پر باطن, علوم ظاہری, علوم باطنی, کتب مبارکہ, شریعت, طریقت, اولیاء, کئی فرمایا تصوف, ان علوم کی جان پایا میں نے اس کو. جاہل کہیں کے, ایک کتاب اٹھائی ٹھیلے سے, یہ افضل وہ مفضول, یہ ابھی بحث نہیں ہے اقلیت کی, اس کے رموز و اسرار بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے کھڑا کر دیا. اب وہی بات آ گئی, وہ جو ان کی ہیبٹ تھی, اسلام لے آئے تھے لیکن ان کی عادت تھی, مان لیجئے برائیاں جاتی ہیں نا, ہم نہیں کہہ رہے کہ برائیاں تھیں, لیکن اس کے بعد اعتراض کیا, کس کو کھڑا کر دیا, معاذ اللہ. تو یعنی وہ برادری کا ذہن میں تھا, جو آج بھی آپ کو بہت سے جاہلوں میں جن کا ایمان خراب ہے, مومنین صالحین کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ مل جاتا ہے معاذ اللہ. اللہ ایمان کامل عطا فرمائے. اس لیے بزرگوں لکھ دیا, بندہ عشق و شدی ترک نسب کن جامی, جہاں اس کی ضربت نسب کی وہاں پر اس کا استعمال ضربت کے تحت, وہ الگ بات ہے. اچھا صاحب, معاذ اللہ اس کو کہاں کھڑا کر دیا. اچھا, کچھ احتیاط سے گفتگو کرتے, اگر اللہ تعالیٰ کو اس طریقے کے سوا کچھ اور پسند ہوگا تو وہ اس کو بدل دے گا. لیکن میں اس سلسلے میں
ابو سفیان نے کہا کچھ نہیں بولتا کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ آسمان کا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر دے اچھا صاحب، اور ہمیں زجر و توبیخ کا سامنا ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر دی۔ حضور نے ان کو بلا کر پوچھا تو ان لوگوں نے اقرار کیا، ان لوگوں نے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں انہیں نسب پر فخر اور مالوں پر گھمنڈ اور فقراء کی تحقیر، نسب پہ گھمنڈ۔ آج اللہ معاف کرے، اللہ سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ ماشاء اللہ، فرعون کے چہرے دیکھنا ہو تو پیروں کے بیٹے دیکھ لو، ابلیس کے چہرے دیکھنا ہو تو ملا مولوی مفتی دیکھ لو، اللہ ماشاء اللہ۔ تین صفتیں، تین پوائنٹ بیان کیے کہ نسب پہ گھمنڈ فخر، یہ ناسبیوں ملے گا، بیٹے آ رہے ہیں، بیٹے آ رہے ہیں، بیٹے آ رہے ہیں، شہزادے آ رہے ہیں، شہزادے آ رہے ہیں، شہزادے۔ سنت بنو امیہ کی، دعویٰ صحابہ کی محبت کا، صحابہ یہ ہیں، مٹا دیا اپنی ہستی کو، فنا کر دیا، فنا فی الرسول فنا فی اللہ، تب ہے بقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرماتے؟ اب ذرا سنیے، میں بیسک پہ آگے درس مولائی یہی ہے، نسب پر فخر، مالوں پر گھمنڈ۔ اگلا گھمنڈ کیا آیا؟ یہ چند غریب کیا کریں گے جلسہ کر کے، چند غریبوں نے، مولائی حسینیوں نے، یزیدیوں کے، کیا کہوں میں، زیر تھے، زیر ہیں، زیر رہیں گے انشاءاللہ، آمین۔ تم غریب دیکھتے رہے، اللہ نے ایسی برکت دی کہ حضور نے کہا لٹاؤ، لٹاؤ، سبحان ہم دے رہے ہیں، لٹاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی تو کوئی نوازے، میرا خواجہ سدا نواز، سبحان، کیا غریب نواز ہے کرم۔ نسب پہ فخر ہوگا۔ آج بتاؤ کھری بات، اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت ہے، کون ہے یہ؟ اعلیٰ حضرت۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ میرا دین میری کتابوں سے اس پر قائم رہنا، قرآن اللہ کلام اور اللہ سب سے بڑا، اس کی بات سب سے بڑی، کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، ہے نا۔ اور فرما رہے ہیں اس پر قائم رہنا الفرض سے اہم فرض ہے۔ دادا پیر یہی سناتے رہے، حضور مدراس سرکار، ان کے شہزادے یہی سناتے، جو ہیں اللہ سلامت رکھے اور ہماری آپ کی نسلیں بھی حق سناتی رہیں۔ اب بتائیے یہ درس قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ درس حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سکا نہیں بتا رہے ہیں میرے باپ کا مرتبہ، میرے والد کا، میرے چاچا کا، دین بتا رہے ہیں، حق بتا رہے ہیں۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ سنا دو تو فتنہ ہے۔ اور پاپا، ڈیڈی، بیٹا، پوتا، مال، گاڑی، گھوڑا، یہ دکھاوے، گھمنڈ، تکبر، تو یہ حسینی اور مولائی نہیں کرتے، یہ یزیدیوں کا، نازبیوں کا معاملہ ہے۔ تو طریقے پر چلو نازبیوں کے، یزیدیوں کے، بنو امیہ کے، اور دعویٰ کرو محبت صدیقی فاروقی۔ محبت صدیقی فاروقی بھی ہے تو اعلیٰ حضرت کے پاس ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان کا طریقہ، کن پہ وہ آیت نازل ہوئی کہ انہیں نسب پر فخر، برادری پر، انہیں برادری پر، نسب پر فخر، مالوں پر گھمنڈ، مالوں پر۔ ہوا نہیں ہوا پیروں کو؟ میں نے کیا کہا تھا ایک جگہ پروگرام میں، جو بڑے بڑے ہیں، ہمارا پیر ہے حضور اچھے سرکار اور ان کے بھائی لوگ، سبحان اللہ۔ دیکھو آپ فقیری، حضور ناصر ملت، حضور معصوم ملت، حضور مشہد ملت، حضور مشہور ملت، سب میں دیکھ لو، عالم ہو کے، مفتی ہو کے، امیر و غریب ہو، بیٹھے ہیں، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، آپ سنا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا فیض ہے؟ فیض جاری رہے گا انشاءاللہ۔ باقی اکثر کا کیا ہوتا ہے، کہاں کا ہے، دبئی کا ہے یا امریکہ کا ہے، غریب ہے تو گنتی بھی نہیں ہے۔ آج کی درگاہ میں ٹوک کے آیا کہ یہاں بیٹھے بیچارے غریب، وہاں جھاڑو دے رہے ہیں، وہاں پانی مار رہے ہیں۔ ارے ڈرو، ڈرو، اگر رو دیا دل پہ لگ گئی، غریب کتنا قریب ہے سرکار سے، ان کے پیاروں سے۔ یہ تو بزرگوں سے پوچھو، ان کے آقاؤں سے پوچھو، سبحان اللہ۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں مالوں پہ گھمنڈ، یہ گھمنڈی تو ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں مزار گر رہے ہیں، مزار نہیں گر رہے ہیں جو کلومیٹروں بنائے تم نے بازار۔ ہاں، مزار تو اولیاء کے سلامت رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، پوری ایکڑوں میں جو تم نے جامعہ اور ناصبیت اور خارجیت کے اڈے، یزیدیت کے اڈے، مذہب اور اتاری اور شاکری اور تطہیریوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہر فرقے سے بچائے، ہر فتنے سے بچائے۔ مالوں پر گھمنڈ، پہلا پوائنٹ نقطہ کیا بتایا؟ نسب پہ گھمنڈ، فخر، برادری پہ۔ برادری کیا بات دادا؟ ہم یہ پٹھان، سید، پٹھان، اس میں سید کا بھی دیا ہے۔ ہاں بے شک، جو اس کی فضیلت ہے وہ ہے، جو اس سے فیض ملنا ہے وہ ملنا ہے، لیکن سید کا یا برادری کا معاملہ یہ بتایا جائے تفسیر قرآن حدیث سے کہ تم دنیا میں اس کو دکھا کے امپریس کر کے مارکیٹنگ نہیں کرو گے، بلکہ جتنے بڑے گھر کا ہے، جتنے بڑی کی اولاد ہے، اس کی تو اور بڑی ذمہ داری ہے۔
کیا بیان کرے. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ جی تو نسب پہ فخر, نسب پہ گھمنڈ, آ رہے صاحب شہزادے آ رہے ہیں, کھڑے ہوئی پبلک, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, ارے وہ شہزادے آئے ہیں, پوتے آ رہے ہیں, پبلک ارے چلو اس نے ادب کیا, نسبت کی بنا پہ کرا. بالکل جی میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو چلو اس کو کچھ ثواب مل بھی جائے. تمہارا فرض کیا ہے؟ تم بیٹھ گئے ٹینٹ ہاؤس بن کے, جی ایک چیلا کھڑا ہو گیا. جی جیسے وہ بچپن میں ہمارے سرکس آتے تھے نا, ہاں سرکس نہیں ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. حضرت چلے یہ چلے, پھیکا باکی ہو رہی ہے. بالکل لاجک ایک طرف ہیں, قانون ایک طرف ہیں. اس کی ایک ہی مثال دے دوں, ڈائلاگ پر مذہب اور مسلک اور دین نہیں ہے. کیا اللہ رسول کے فضل و کرم سے نصوص اور قرآن و حدیث پر ہے, وہی بیان کیا جائے گا. پھر اصول اربع, قیاس, اجتہاد, تمام چیزیں. اصول اربع پڑھیے, نہیں جاہلو کیا معلوم, بیٹھ گئے آپ سب, کدھر مذہب ہے کدھر دین ہے. ہاں زیادہ کچھ ہوا, اب حشمتی کھول رہے ہیں مولائی, درس چل رہا ہے مولائی, کیسے امپریس کریں. عشق و محبت عشق و محبت, تو عشق و محبت عشق و محبت. اعلیٰ حضرت آگے بڑھو. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ میرا دین میری کتابوں سے ظاہر ہے. یہ کتابیں ہیں, محبت اعلیٰ حضرت سے. سناؤ توحید ایمان, سناؤ اردو میں, سناؤ سناؤ جلسے میں, سناؤ سناؤ وسائل, سناؤ. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے خاندان کو مت مانو, انہیں جانا انہیں مانا. سناؤ اعلیٰ حضرت کو, سبحان اللہ. کیا بیٹھ گئے صاحب, دیکھا پھاکی اسی میں. وہ سنا ہوگا آپ نے وہ تقریریں, وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس لیے بات, ورنہ ہمیں کسی کی پڑھی نہیں, نام کسی کا ذکر کرتے, ہمیں ان کا ذکر کافی ہے. کہ کچھ نہیں ملا تو صاحب جس سے حسن نے صلح کر لی. کیا صلح کر لی؟ یہ صلح میں کتنے الفاظ ہیں؟ کیا صلح کر لی؟ جنگ کے نکلے تھے, لڑنے نکلے, فوج لے کے نکلے. آؤ دیکھو تاریخ الخلفاء, آؤ دیکھو حسین ابن عبد الرزاق, آؤ دیکھو ابن عبد البر کو, آؤ دیکھو تاریخ. تبھی فرمایا ایسے خطبہ مقررین, ڈائلاگ باز, اسپیکرز بھی اسپیکرز اور ہیں, اعلیٰ حضرت اور ہیں, پھیکا پھاکی اور ہے, علم فقہ اور ہے, تقریریں اور ہیں, اصول فقہ اور ہے, علم حدیث اور ہے, علم قرآن اور ہے, آیتیں اور ہیں, اصول اربع اور ہیں. مجھے آپ بتائیے, پوری خبریں, پوری تفسیر, نہ آگے کی نہ پیچھے کی صلح. اچھا یہ بھی تو کہہ دو کہ اس صلح کی تاریخ اسلام جو کتاب اولیاء کی, فقہ کی, اس صلح کی دھجیاں کس نے اڑائی؟ جس سے صلح کر لی. اس کا مطلب کیا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ ٹاپک کلوز, اسٹاپ. ٹھیک ہے, اسٹاپ تھا بھی کلوز کر رہے ہیں. چھیڑتا کون ہے؟ مسجدیں بنائیں گے حضرت امیر معاویہ کے نام پہ, تو ہم بنائیں گے امام مولا حسین علیہ السلام کے نام پہ, ہم بنائیں گے مولا امام حسن علیہ السلام کے نام پہ. چھیڑتے تم ہو, بالکل نکالتے تم ہو. تو بات سنی کو, ایمان والے کو کہنا پڑتی, کہیں کا مرید ہو, حق والے کو, کہ صلح کر لی. صلح کی دھجیاں تاریخ الخلفاء پڑھو, ابن عبد البر کو پڑھو, محدثین کو پڑھو. خالی رٹو رٹائی, اور وہ جو لکھا اس میں یہ رکھی ہے الکلام الاوضاع, اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ مولوی رہ گئے مفہوم اس کا. کالا موسیٰ کالا عیسیٰ, کہا یہ طوطا بھی کہہ سکتا ہے. مراتب نہیں معلوم ہے, مراتب کالا موسیٰ, یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کے والد. مرتبے نہیں معلوم ہے, پھیکا پھاکی تقریر ہو رہے. علی کو چھوڑو, ولی کو بتاؤ پہلے مرتبہ کیا ہے, خواجہ صاحب کا کیا ہے, غوث پاک کا کیا ہے. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ لکھ کے سمجھا کے سرکار نے پوری محنت کر لی, اللہ قدر قدرت. پھر بھی کیا فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے دوست رفیق, صوفیہ کے دل سے پوچھ, صوفیہ کے دل سے پوچھ. کیا بات ہے, مولا کی بات آئی. صوفیہ کے دل سے ذرا فیل کریں آپ. اللہ سمجھاتے رہے, اے عزیز صوفیہ کے دل سے پوچھ. سروروں کا سرور, افسروں کا افسر, اقطاب کا آقا, اغواس کا آقا, اولیاء کا سردار, غوث الاغواس کا دادا, حسنین کا بابا, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, من کنت مولا فہذا علی مولا. سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, وہ علی ہے, وہ علی ہے, وہ علی ہے. صلح کر لی, صلح کر لی. تو تم آپس میں صلح نہ کر لو سارے خانقاہ والے. تم اتنی لمبی جنت, کیا بات ہے, وہ فیصلے انہی پہ چھوڑ دو نا, علی پہ. جب وہ قسیم نارو جنان ہے, کیا بات ہے, علی سنبھالے ہے, زمین و آسماں
बहुकमश اے سبحان اللہ زمین و آسماں بحکم۔ جب اس کے حکم سے اس کے بیٹے بیٹھے ہیں، ادھر محبوب سبحانی ادھر محبوب الہی، تو تم بیچ میں ہو کیا؟ جی جی صلح کر لی، یہ کر لی، وہ کر لی. اپنا گھر دیکھو رہتا پھیلا ہوا ہے، جی جی اپنا خاندان خانقاہ دیکھو رہتے پھیلے بریانی بن رہی ہے، جی. ہر 4 قدم پہ ایک اختلاف، ہر 6 قدم پہ 2 لڑائی، ہر 6 قدم پہ 2 جھگڑے. وہ مولا پہ چھوڑو، تو یہ درد و عالم سراجم منیر. سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے بڑے ابھی کوئی پیر نہیں ہو گئے جی، بے شک. سارے پیر ان کے غلام. بے ارے شک. پیرانے پیر بھی ان کا شہزادہ، بے شک. سبحان اللہ. بیٹا. سبحان صلح کر لی، اللہ. صلح کر لی، صلح کی دھجیاں کس نے اڑائی؟ بیٹے کو جانشین کس نے بنایا؟ جی. میں نہیں کہتا. جی. پڑھو امام غزالی کو، جی پڑھو تاریخ الخلفاء، پڑھو محدثین کو. اور جب صحابہ نے اعتراض کیا اس پہ، ایک جماعت صحابہ کی اعتراض کر کے کھڑی ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور کے اصحاب تو یہ کرتے تھے جو تقوی میں زیادہ ہو، بالکل بالکل. جو ایمان میں، پرہیزگاری میں، خشیت میں، اللہ رسول سے قریب ہیں، اس کو لاتے تھے. تو اس پہ ایک صحابی نے خط میں جواب لکھا کہ نہیں، یہ تو انہی صحابہ کی اور شیخین کی سنت ہے. تو اسٹریٹ فارورڈ اس صحابی نے جواب دیا، مولائی ہو تو ایسا ہو. سلام ہے اس مولائی. اے سبحان اللہ یہ درس مولائی ہے. سبحان اللہ. کہا سنو، یہ شیخین کی اور انہیں حضور کے پیاروں کی سنت نہیں ہو سکتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے قیصر و کسریٰ کی سنت ہو جی جی سکتی بے ہے شک. سبحان کہ بیٹا اور بیٹے کا بیٹا. جی جی بے شک. بات کرو ہیں جی. صحابہ کی. جی سسٹم سمجھ رہے ہو میں جی. کہاں سے کھول رہا ہوں؟ میں نے کہا تھا نا بنیادوں میں گھس گیا ہوں، بنیادوں میں. جی بات کرو صحابہ کی بے ادبی کر. ارے بے ادبی تم کر رہے ہو اپنے کریکٹر سے، بالکل بالکل. بے ادبی تم کر رہے ہو اپنی ایکٹیویٹیز سے. جی جی بیٹا، باپ مر گیا بیٹا، جی بیٹا مر گیا پوتا، جی. چاہے وہ پنچر جوڑتا ہو، جی چاہے وہ حساب وہ لوفٹی کرتا ہو، جی. چاہے وہ لونڈیا بازی کرتا ہو. ہم نہیں کہتے ہیں کیا کرتا کیا نہیں کرتا، اللہ معاف فرمائے، اللہ جانے، اس کا حبیب جانے. جی سر. لیکن جب یہ بتا دیا اصول کہ بیٹا پوتا لپیٹا بیٹا، یہ نہیں، دین پہ اور دین کا راستہ، حق کا راستہ، حق وہی بیان کرے گا جو اس کا اہل ہوگا. بے بے شک. سر بے سر. یہ خلافت چورن بک رہے ہیں، چورن. یہ کیوں؟ اور اسی لیے آپ نے غور کیا، سچے مولائیوں سے اشمتی حق والے ایمان والے جو بھی ہوں، اس میں اشرفی ہو، وارسی ہو یا کسے باشد، کوئی بھی ہو، رضوی ہو، برکاتی ہو، جو بھی حق والا سچا ہے، ان کو حق والوں سے مرچے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ برسہ برس سے بنو امیہ اور یزیدی مروانی سسٹم کو فالو کر رہے ہیں نا. جی جی پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سسٹم فالو وہی کر رہے ہیں نا. اگر انہیں پتا ہے کہ اگر یہ باتیں کھول دی گئیں، عمر فاروق اعظم جی آپ کو زخم لگ چکا ہے، آپ یہ مجلس جو بنا رہے ہیں مجلس شورا، جی اس میں فلاں فلاں صحابی، آپ کا بیٹا بھی تو ہے، جی اور بیٹا بھی ایسا ابن عمر جیسے رضی اللہ سبحان تعالیٰ اللہ. صحابی سبحان اللہ. جس سے حدیث روایت کی گئی، سبحان اللہ. ایسا بیٹا. سبحان اللہ. سبحان فرمایا اللہ. عمر بیٹا نہیں دیکھتا، مفہوم اس کا ہی ہے. میں آگے تو نہیں کہوں گا ادب کا معاملہ، چلیے ٹھیک ہے، ضرورت پڑی تو ضرورت دیکھی جائے گی جی. اس وقت، لیکن نہیں. فرمایا مفہوم اس کا کیا ہے؟ میں عمر جو ہے وہ یہ دیکھے گا اللہ رسول کا جو دین ہے اس پہ عامل کون کتنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور خوش کس سے زیادہ ہیں؟ سبحان اللہ. خوش تو سب سے ہیں، لیکن درجوں کی بات آئی، سنوایا وہ درجے اعلیٰ سرکار کی کتاب میں. سبحان اللہ. اصحاب کے درجے تو ہیں نا. بے شک. سبحان بدری اپنی جگہ، ہاں. وہ پہلے ہیں، بے تو درجے تو ہیں نا. بے شک. ہیں؟ تو فرمایا جو حضور سے زیادہ قریب ہے عمر پہلے اس کو رکھے گا. بے شک. تو آگے نسبت رسول کی بات، آگے نسبت رسول کی بات. تو خالی میرا کہنا یہ، اس بات سے تم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان پیاروں کو، شیخین کو، خلفائے ثلاثہ کو بھی وہ حصہ اور تبرک ملنا تھا. سبحان اللہ. جی یہ تبرائیوں سے بھی میں کہہ دوں، یہ سمجھتے جو نا یہ بیچ میں کیسے. اور ادھر حضور نے علی سے بھی کہہ دیا خلافت ابو بکر کی ہو قاضی تو ہی رہے گا، خلافت عمر کی ہو قاضی تو ہی رہے کیا گا، بات ہے. عثمان کی ہو قاضی تو ہی رہے گا. وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی وہی بات ہے. مظہر محمد رسول اللہ. سبحان مولا اللہ. علی مشکل کشا. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسئلہ بیان کرنا، مسئلہ پڑھنا اور ہے، جی. اور مسئلے کو سمجھنا اور ہے. جی. ہیں؟ فرمایا کہ اللہ جن سے دین کا کام لیتا ہے ان کے سینے کشادہ کر دیتا ہے، بے شک. سینے کھول دیتا ہے. جی. ہیں؟ باتیں کر رہے باتیں، طریقہ استعمال کرو. تو کیا لکھا کہ یہ عمر کی اور صدیق اکبر کی سنت نہیں ہے، یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ سنت ہے. آگے دیکھیے فرماتے ہیں اسی لیے مجھے لگتی ہیں
کہ جو یہ مارکیٹنگ چل رہی ہے اس پہ فرق پڑے گا. حشمتی جہاں بھی آتے ہیں تو پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ جی. اللہ ہدایت دے. آمین. اچھا صاحب یہ دیکھیے آپ، اس کے بعد فرماتے ہیں رسالے نام رٹ لیے، اس میں لکھا ہے حضرت نے، اس میں لکھا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ جب ہاں فرما رہے ہیں، دیکھیے اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اپنی نسبت نہ کر. اچھا صاحب ہاں، تو ان لوگوں میں کیا تھا؟ برادری پہ، نسب پہ، باپ دادا اور یہ ہم اس کے بیٹے اس کے پوتے، نسب پہ فخر کرنا. جی یہ مرض آج کل ملے گا پیروں کے بیٹوں میں جی اللہ ماشاء اللہ، اکثریت میں میجورٹی. مالوں پر گھمنڈ، جی مالوں پہ گھمنڈ. گاؤں تکیے لگے ہیں اور صاحب ٹھیک ہے ہم گاؤں تکیے مترز نہیں ہیں، بڑے بڑے حالوں پہ، جھومروں پہ، لیکن میاں اگر وہ سب اس لیے ہے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، سبحان اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا آنکھوں سب کہنا پڑ رہا ہے، غریب باہر لین لگائیں، جی 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 غریب مر رہے ہیں دھوپ میں، غریب ہر جگہ دھکے کھا رہے ہیں، غریب ہر جگہ وہ حساب جوتا کھا رہے ہیں. دبئی والا ہے، ہاں ادھر سے لے آؤ. جی ہم سے پوچھو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے حق فرمایا. امریکہ سے آیا ہے. جی جی اچھا پاپا جی اٹھ جائیں گے 2 بجے بھی، فلاں جگہ سے آیا ہے. جی آؤ، حضور کی امت ہے، حضور کی امت، بے شک اور حضور کی اہل بیت ان کے پیارے ہی سنبھالے ہیں. حق ہے حق ہے. ہماری کیا گنتی قبول ہو جائے. بے شک مالوں پر گھمنڈ. بے شک. اور میں نے جو بات پہلے بیان کے تفصیل کر دی وہ تیسرا پوائنٹ بھی آ رہا ہے، جی فقراء کی تحقیر، جی فقراء کی غریب مساکین. میں تو کلیہ شریف اجمیر شریف بھی کوئی خادم کوئی پیر ہوتا ہے اس کو بھی ٹوک دیتا ہوں کہ ان کو سمجھا دو. خیر اس میں ادب والے بھی ہیں، محبت والے بھی ہیں، لنگر بانٹتے بھی کھلاتے بھی ہیں، لیکن جو بھی ہو ہمارے یہاں کا ہو یا کہیں کا ہو، حق تو حق ہے. اللہ ان ایمان والے جو غریب مساکین ہیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آؤ دیکھو ہمارے بزرگوں کو، ایسے بزرگ ہر خانقاہ میں رہے پہلے 50 سال 100 سال، کہ وہ حساب ان کو سینے سے لگانا، کیونکہ انہیں پتا ہے حضور تو محبوب اعظم ہیں. میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تعلیم امت کے لیے وہاں پر بھی آیت آ گئی، اے محبوب ان کو آگے بلائیے. یہ بدر میں بھوکے رہنے والے کھجور کھا کے حضور فرماتے ہیں، حضور نے بیان فرمایا کہ میرے وہ بدری اصحاب ہیں. سبحان اللہ. یہ درد بھی پوچھو تو محبوب الہی سے دین کیسے پھیلا ہے. یہ درد بھی پوچھو تو حضور مظہر اعلیٰ سرکار سے، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قرباں. تو عیش و عشرت یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم. تو ان عیش میں، آرام میں، گھمنڈ میں، پیسے میں اندھے ہونے والے پیروں کے بیٹے دین کیا بتائیں گے؟ جی بالکل. فاقے کر کے، جانیں قربان کر کے جنہوں نے دین پھیلایا، ان پیاروں سے پوچھو، صابر پیا سے، بابا فرید سرکار سے، بدیع الدین سرکار مدار صاحب سے، وارث پیا سرکار سے، قطب الدین سرکار سے، شاہ عالم سرکار سے، قطب عالم سرکار سے، اولیاء کبار سے، اعلیٰ سرکار سے، مزرعہ سرکار سے، ان کے شہزادوں سے، گاؤں گاؤں جا کے بیل گاڑی پہ چل کے درد والوں سے پوچھو کہ درد کیا ہے. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہانی تو ہم بنائیں گے مولائی تمہاری، اور تمہاری کہانی بننے والی ہے. کربلا تو ایک راز محبت ہے، وہ تو سبحان اللہ، اس کہانی کو تو پڑھنا، سننا، سنانا عبادت ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا وہ حساب ایسوں سے پوچھو، وہ ہو گئے یہ اپنے عیش میں مگن ہیں. اور دوسرا طبقہ کون سا ہو گیا؟ غریب کو دھتکارنا. ابھی وہ یہ لوگ تھے مہمان میرے ساتھ، وہ ٹرک والا، ہمارے دل میں آیا مولا غریبوں کے صدقے قبول فرما لے. بیچارہ ٹرک گرمی میں چلانا، اس کے کپڑے دیکھو، پھر گھر جائے گا 8 دن کے بعد. 2 دن تک ذہن میں آتا رہا اور یہی سوچا کہ ہم تو پنکھے میں ہیں، اے سی میں ہیں، کمرہ ہے، گھر ہے. اس حالت میں بھی 100 روپے نکالے کہ اجمیر شریف خواجہ صاحب میں پھول پیش کر دیجیے. جی سبحان اللہ. اور اس کے بعد بھی روزہ رکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد بھی ایسے غریبوں کو کاٹنے کے لیے یہ ناصبی خارجی یزیدی درس دے رہے ہیں، جو یزیدی اور ناصبی درس دے رہے ہیں، جو خبیث کلی تطہیری مردو گستاخیاں کر رہے ہیں. یہ ایسوں کو چندہ کر کے لوٹنے جا رہے ہیں، خون پسینے کمائی. پھر کہہ رہے ہیں بلڈوزر. جو کرتا اللہ کرتا ہے، جو کرتا اللہ کرتا ہے. اور سنا آپ نے بزرگوں تو وہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس کا کوئی فعل کوئی کام حکمت سے خالی نہیں.
ابھی کیا ابھی تم تکبر گھمنڈ بڑے بڑے فرعون شداد حامان کا نہیں بچا ملا جی، دیے گئے بالکل۔ ڈبو دیے گئے غرقاب کر دیے گئے جی۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا اللہ۔ نام شاہانے جہاں اکبر و فلاں و بابر تو رہ نہیں ہمایوں جی۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام پاک مصطفیٰ پنجت رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقراء کی تحقیر سے منع فرما دیا، یعنی تمام چیزوں سے. علامہ نصفی نے تفسیر مدارک میں ایک فلاں تفسیر کی آپ کے تبعیت میں کہا کہ یزید بن شجرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک بازار سے گزر فرمایا تو ایک سیاہ فام غلام دیکھا. حضور نے ایک سیاہ فام آپ حضور سنت مٹی کا پیالہ لیے بیٹھا فراڈی اتار اے سیوں میں کراچی کے امیر دکھ رہے ہیں لگژری کاروں میں. آؤ ذرا دیکھو حضور کی سنت خالی مٹی کا پیالہ نہیں ہے. حضور کی سنت کیا ہے اور حضور کے پیاروں کی سنت کیا جو آج سرکار نے اس کا مفہوم بیان کیا. جان دے دو وعدہ دیدار پر. تم کیا جانو زنانو کہ دین رسول کیا ہے. وہ پوچھو فاروق اعظم سے، سبحان اللہ. صحابہ سے، خلفائے اربعہ خلفائے ثلاثہ پیاروں سے. سبحان اللہ. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک بازار سے گزر فرمایا تو ایک سیاہ فام غلام دیکھا. ایک سیاہ فام غلام دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کون ہے جو مجھے اس شرط پر خرید لے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز سے منع نہ کرے. ایک شخص نے اس کو خرید لیا. جب وہ مریض ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے. پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضور اس کے دفن میں بھی شرکت فرمانے گئے. صحابہ اکرام نے اس کی کم حیثیت کے پیش نظر کوئی ہلکا جملہ کہا تو یہ آیت کریمہ اتری. آج کی مولوی پیر نہیں، اعلیٰ حضرت غوث و خواجہ کا دور نہیں ہے. مانا علیہ وصحابی کہتے ہو ان کے اس کا مطلب وہ امکان ہے، امکان تھا. جی. کوئی ہلکی بات کہی اصحاب کا دور ہے. جی. بے شک وہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. جو باتیں کہے گی خدا رسول قرآن حدیث وہ مانتے ہیں. پیش نظر کوئی ہلکا جملہ کہا تو یہ آیت اتری کہ نسب پہ فخر مت کرو، برادری پہ گھمنڈ مت کرو، مالوں پہ گھمنڈ مت کرو. کس کے بیٹے کس کے پوتے ہیں، مال کتنا ہے، غریبوں سے مت کرو. اس کے دل میں ایک تمنا تھی کہ مجھے غلامی سے آزاد کر کے کوئی اتنا کر دے کہ میں اپنے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھوں. وہ محبت ایسی قبول ہوئی کہ اللہ ہی جانے مولا نے کیا دیا، حضور نے کیا دلوایا کہ جب وہ تشریف لے گئے سبحان اللہ سبحان. تو حضور بیماری مریض ہوئے تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے. پھر جب انتقال فرمایا تو ان کے دفن میں شرکت فرمائی. صحابہ اکرام نے اس کی کم حیثیت کے پیش نظر کوئی ہلکا جملہ کہا تو یہ آیت اتری. خلاصہ کلام یہ کہ آیت کا مفاد نسب پر فخر سے باز رکھنا، یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعزاز و اکرام تقوی سے حاصل ہوتا ہے. اور جانے تقوی کیا ہے، کہہ دوں ایک جملے میں اجمیر شریف میں جرس مولائی، جانے تقوی محمد رسول اللہ پہ جان دے دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا علی نے باری تری نیند پر نماز، سبحان اللہ. صدیق بل کے غار میں جان پہ دے چکے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، سبحان اللہ. اصل اصول بندگی استاج ور کی سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. فرمانے حاصل کلام یہ کہ اللہ کے یہاں اعزاز و اکرام تقوی سے حاصل ہوگا. تقوی سے جان ہے عشق مصطفیٰ. حضور کو گالیاں دی جائیں، حضور کو بے بس کہا جائے، محبوبوں کمینوں، پھر کہو صدیق اکبر افضل، وہ افضل، یہ افضل. ارے حضور کو بے بس کہہ کے تم نے جہنم خود کما لی. ساری بات تو بات کی بات ہے، جس کو ملا ان سے ملا. یہ تو بات کے سارے ٹاپکس ہیں، ساری بات کی تفصیل ہے. مارکیٹنگ کرو، دکانیں لگاؤ. یہ درس ہے کس لیے؟ اصل یہ ہے صدیق اکبر کو مانا کہ حضور تک پہنچا دیں، فاروق اعظم کو مانا حضور تک پہنچا دیں، عثمان غنی کو حضور تک پہنچا دیں، مولا کو حضور تک پہنچا دیں، اہل بیت آل و اصحاب الرضوان کو حضور تک پہنچا دیں، غوث و خواجہ کو حضور تک پہنچا دیں، اولیاء کو پیر و مرشد کو حضور تک پہنچا دیں. یا خدا تجھ تک اور حضور وہاں تک. یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا. اولیاء کو حکم نصرت کیجیے. حضور کا تھا با خدا کا یہی ہے، با خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر نہ کر. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن.
اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. طرف گئے. توبہ کر لو, اللہ ہدایت دے. ابھی بھی توبہ کر لو. یہ ہے اعلیٰ حضرت, یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. یہ کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. پھر کہو, بتائیے آپ. یہ ٹاپک ہے جی. افضل البشر ٹاپک, اور اعلیٰ حضرت دریا کیا باہر ہیں. ہاں جی سوال. سمجھانا چاہ رہے ہیں. اگر علم ہے, علم تو دور کی بات ہے, عقل ہے, سمجھو یہ موضوع اٹھا کیوں ہیں. یعنی آپ نے غور کیا کہ اس کو جو تقوی میں آگے ہوتا تھا, تو تقوی کیا کہنا ہے اہل بیت کا, جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, جن کے لیے قرآن میں آیتیں ہوں. تو وہاں یہ نہیں تھا کہ تقوی کم کے زیادہ کے تک کم, وہ جو تم تولا تالی کر رہے ہو. امت کو قیامت تک درس دینا تھا, بتانا تھا کہ دین جو ہے یہ اس پر نہیں ہوگا کہ بیٹا کس کا ہے, پوتی کس کی ہے, پوتا کس کا ہے, اولاد کس کی ہے. میرے دین کا جھنڈا وہ سنبھالے گا جو حق بولے گا, حق بتائے گا. اور بات آ گئی, اور اگر وقت آ گیا تو اس دین پر جان بھی دے دے گا. حق ہے بے شک. ہاں, وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے, نبی کے نام پہ اگر زہر مل جائے تو پی لیں گے. شہید ملت اسلامیہ کا غم ہے سینے میں, شہادت ان کو راس آئی محرم کے مہینے میں. ورنہ میاں وہاں کیا فرمانی دیا, تیرے چاروں ہمدم ہیں, یک جانو یک دل ہماری اوقات. ان کے نائبین امام اعظم ائمہ اربعہ کے بعد کے لوگ ہیں اس زمانے کے, یا معاصرین کہہ لیجئے, اس میں تو اعلیٰ سرکار فرما رہے یہ کم ہے کہ ہم کو ان کا نام لینے کی اجازت دے دی. ضرورت کیا پیش آئی اس مسئلے کی, ضرورت یہ. ادھر لوگ فرمایا, صوفیہ یہ بھی لکھتے ہیں, ادھر لوگ بدگمانی کرتے کہ علی ان کا بھائی تھا. جی میں دکھا دوں گا وہ حوالے بھی. حق ہے حضرت. اہل بیت گھر کے تھے میاں, وہ قربانی بھی وہی گھر دے سکتا ہے. اس قربانی دینے میں بھی گھر نرالا ہے. جی سبحان اللہ. تمہارے بس کی بات ہے, تبھی تو تم اس ٹاپک کو ڈیٹیل کرنا نہیں چاہتے ہو, کیونکہ تم نے کر دی تو سارے سجادہ گئے, سارے گدی نشین گئے, پھر تو وہی چلنا پڑے گا. علی کا لال اجمیر شریف سے بھی آج بھی پیغام دے رہا ہے کہ میرا بیٹا بھی ولی ہے, میرا پوتا بھی ولی ہے, لیکن جانشین بنے تو قطب الدین بختار کاکی کو بنا ہے. سنت مولائی حسینی اور محمدی پہ عمل بھی کسی نے کیا, شیخین کے طریقے پہ, خلفائے راشدہ کے طریقے پہ, تو میرے غریب نواز نے کیا, میرے غوث پاک نے کیا. آؤ خواجگان چشت میں, آؤ اولیاء کی بارگاہ میں, ان کا طریقہ وہی ہے جو فاروقی, صدیقی, عثمانی ہے, سبحان اللہ, اور مولائی, حسینی, محمدی طریقہ ہے. تم اپناؤ بنو امیہ کا طریقہ, یزیدی طریقہ, ناصبی طریقہ, خارجی مروانی طریقہ, اور پھر کہو صحابہ کی توہین ہم برداشت نہیں کریں گے. ارے کنجڑو, تمہارے منہ پہ یہ بات ہے, وہ میں نے کہا تھا کہ وہ صاحب چھکے کے ہاتھ میں تلوار, تم بات کرو گے. صحابہ کو وہ صاحب زانی لکھا جائے خاموش, سیدہ کو کہا جائے خاموش, مولا کو کہا جائے خاموش. اس لیے تمہاری مارکیٹنگ, تمہاری دکانیں اور تمہارے مدرسے جو بلڈوزر چل رہے ہیں, یہ ڈیٹ پوری ہو گئی, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, ان کا نعرہ لگتا رہے گا. ارے یہ ان کی خود قربانی ہے کہ ابو بکر تم ہو خلیفہ, میں تمہارے ساتھ ہوں دین حضور کے لیے, عمر تم ہو خلیفہ, میں تمہارے ساتھ ہوں, علی تمہارے ساتھ ہے دین حضور کے لیے, عثمان تم ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. ارے میرے مولا تو پھر بھی نہیں بن رہے تھے, لوگ رو رہے تھے, پیر پکڑ رہے تھے. آپ نے یہاں تک لکھا کہ میں آتا ہوں تو لوگ یہ نہ سوچے وہم کرے, بس بس بہت بری چیز ہے نا, معذ اللہ. لوگ سوچے نا کہ خلافت چاہیے علی کو, ارے علی کو, علی آئے, ارے علی شاہ حیدر امامن کبیر, سبحان اللہ, کہ بعد از نبی بشیرن نذیرا, زمین و آسمان عرش و کرسی, زمین و آسمان عرش و کرسی بحکمش. علی کو خلافت نہیں, حضور کے دین کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, اللہ رسول کے دین اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہونا چاہیے. قاضی علی رہے گا, تلوار علی کے پاس رہے گی, علی کے پاس رہی, علی کے بیٹوں کے پاس رہی. بات کرتے ہو سبحان اللہ, آؤ کردار دیکھو, آؤ. اس کے بعد فرما دیا تم لے لو, تم لے لو. فرمایا اس کے بعد بھی میں سوچتا تھا, آپ نے لکھا کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ خلافت, اور فرمایا جب گوشہ نشین, جب میں بچتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے معاذ اللہ بہت سے, اور بہت سو کے وسوسے کہ علی شاید ڈر گیا معاذ اللہ. تو فرمایا یہ معاملہ بہرحال عجیب و غریب, بہرحال حضور نے جو زندگی 25-26 سال کاٹی ہے
وہ ایسی ہے کہ اگر آپ پڑھ لو گے تاریخ اللہ تعالیٰ وہی جو بے دم وارسی آپ کو یاد آئیں گے، بے دم کو رہے تیرے غم سے غرض، تیرے غم کو رہے بے دم سے غرض، بے دم کو رہے تیرے غم سے غرض، تیرے غم کو رہے بے دم سے غرض میں 72 تنت تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، کسی حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین کشا تھے اور ہے مشکل سبحان اللہ کشا والے، دوائے درد سیاہ پنجتن کے در سے ملتی ہیں، دوائے درد سیاہ پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دار و شفا والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار نے سب دیا، قربانی دیتے رہے، اور میاں ایسی قربانی، وہی میں نے اس دن کہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی قربانی کہ کوئی جس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ بزرگوں نے یہاں تک لکھا اولین و آخرین میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، ایسی قربانی، ایسی قربانی، ایسی قربانی، میں نے کہا نا اسلام علی کی جانب آئے، علی اللہ اکبر، جب غوث پاک کے لکھ دیا، شہزادے کے لکھ دیا ہمارے بزرگوں نے، محی الدین ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جب بیٹا پوتا محی الدین ہے، جی کون ہوتا؟ دین کو زندگی دینے والا، پورا واقعہ لکھا ہے نا، ایک شخص تھا ضعیف تھا، اٹھایا، پورا اس کا واقعہ لکھا ہے، بعد میں پوچھا کون، فرمایا یہ اس شکل میں یہ اسلام اور دین تھا۔ جب بیٹا پوتا محی الدین ہے تو مولا کی شان تو مولا جانے۔ ایک جگہ لکھا نا صوفیہ اولیاء نے کہ علی حضور کے رازوں میں سے ایک راز ہے، حق ہے، حق ہے، علی حضور کا پردہ ہے، حق ہے، تو علی کو کیا سبحان سمجھے؟ اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب آیا تو وہی صاحب، اور اسلام جب آیا تو علی نے بھی وعدہ فرمایا، ہاں کہ سب دے دوں گا، سب دے دیا، گھر لٹا دیا، اور ایسا لٹایا کہ وہاں سے کربلا شریف سے آگے تک آ جاؤ، غوث پاک قربانی، غریب نواز قربانی، صابر پاک قربانی، مدار صاحب قربانی، دیکھتے رہو تاریخ میاں، حق ہے، وہ کیا بات، رضا اس چمن کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تو میاں وہ تو ایسا گھرانہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خود فرماتے ہیں سبحان اللہ، حضور کی محبت اور حضور کی رضا، ان کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ میرے فاروق اعظم خود فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے حضور یہ بال بھی جو ہیں یہ بھی نانا جان کا صدقہ ہے، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ میاں ہم ان تبرائیوں سے بھی کہتے ہیں، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بٹھالا، بیٹھ جاؤ، میرے نانا حضور کا دین ہے، میں تو کربلا میں ہوں، وہاں تک قربانی آگے تک ہے، تو میاں تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جانو یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہیں، اور بات جب اپنے فرمایا نہیں، ہم اپنی سرکار کی بات جواب، سبحان اللہ، اپنی سرکار کی بات، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شورے ہیں ان چاروں کے، بات ہو گئی نا، لیکن میاں اپنی سرکار کی نام لکھا، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، ان کے پیاروں کو بھی لانا تھا، کیسے آؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے درس مولائی، اور سبحان اللہ جو اعلیٰ سرکار نے فرمایا، تو فرمایا پھر حضور وہاں پر تشریف لے گئے، وہ واقعہ جو آپ نے سنا، اور ان کے انتقال کے بعد، اس کے بعد دفن میں شرکت فرمائی، دفن میں بھی شرکت فرمائی، اور صحابہ کرام نے اس کی کم حیثیت کے پیش نظر کوئی ہلکا جملہ کہا تو آئے اچھا صاحب۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ آیت کا مفاد نسب پر فخر سے باز رکھنا، اور یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعزاز و اکرام تقوی سے حاصل ہوگا، چنانچہ جو متقی نہیں اس کے لیے عزت و کرامت کا کوئی حصہ بھی نہیں، چنانچہ جو متقی نہیں، چنانچہ جو متقی نہیں اس کے لیے عزت و کرامت کا کوئی حصہ نہیں، کہتے ہیں نا، آپ اگر حق بولو کہ آپ مولوی ہو کہ نا، آج کل کورس چل رہا ہمارا، حق ہے، ہاں، تو آپ بھی لوگ بتاتے ہو کہ جب وہ کورس کرے اور مدرسے پڑھنے جائے تو مولوی تو ہو ہی گیا نا، تو اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ رسالہ ہے، اور ان کے
سبحان اللہ مظہر کا یہ غلام ہاں۔ درس مولائی، آپ ذرا آئیے، آپ بتا رہے ہیں نا اس کا بیٹا ہے، اس کی عزت ہے، اس کی حشمتیوں سے مت پوچھو کہ اس کی عزت کریں نہ کریں، حق ہے، حق ہے۔ ایسے مولائی کا فائل اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو، کس کی کریں، کس کی؟ اگر حشمتی کسی کی اچھال دیں یا ادھیڑ دیں تو جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ اب کیا فرمانا ہے خود سن لو آپ فتوا، یہ فتوا ہے، فرمانا چنانچہ جو متقی نہیں دل سے بتاؤ، جو حضور کو بے بس کا متقی ہوگا بالکل نہیں، بالکل معاذ اللہ غوث پاک کو منا کہے معاذ اللہ متقی ہوگا، بس مذہبوں کے ساتھ تو متقی ہوگا، وہابی دیوبندی کے ساتھ دوستی کرے متقی ہوگا، معاذ اللہ معاذ اللہ، کیلا نہیں کھاتے، سیب نہیں کھاتے، ٹماٹر نہیں کھاتے، مچھی نہیں کھاتے، ارے بہروپیو تمہیں تو ننگا مولائی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں فرماتے چنانچہ جو متقی نہیں اس کے لیے عزت و کرامت سے کوئی حصہ نہیں، جو متقی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی حشمتی کہتے ہیں ہم کسی کی تقریر نہیں سنتے ایسے سلح کلی کی، سارے سلح کلی آگے نہیں آگئے، جی۔ جو متقی نہیں اس کی عزت و کرامت سے کوئی حصہ نہیں، بولے بیٹے اس کے، بولے ہم نہیں دیکھتے، اس میں لکھا حضرت نے کوئی حصہ نہیں۔ تقویٰ پہلے دیکھو، بولے پوتے کس کے، بولے ہم نہیں دیکھتے، اس میں لکھا حضرت نے تقویٰ دیکھو، بولے بریلی شریف سے آ رہے ہیں، بولے اس میں لکھا حضرت تقویٰ دیکھو، یہاں بیٹھ کے بھی ہم بریلی کو سنا رہے ہیں، کیا بات ہے، سبحان بات ہے، اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ۔ اب بولے وہ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں پیلی شریف سے، کہا نہیں ہم کسی کو بیٹا پوتا نہیں دیکھتے، درس کیا حضرت کا، میرا دین میری کتابوں میں اس کو قائم رہنا مضبوطی سے ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تقویٰ دیکھو، تقویٰ کیا ہے، جان دے دو وعد ہے مصطفیٰ، انہیں جانا انہیں مانا، حضور پر قربان ہو جانا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصول بندگی استاد ور کی ہے۔ ہاں تو افضلیت سے پہلے اور صدیقوں فاروق عمروں مولا ان کو تولنے سے پہلے چوروں اپنے پاپاؤں ڈیڈیوں اور اپنے کو دیکھ لو کہ تم کہاں پڑے ہو اور تمہارے پیروں کے بیٹے کہاں پڑے ہیں، ان پہ کیا فتوا ہے اس کی روشنی میں۔ یہ بات کرنے افضلیت کہ افضل کے فلاں کے فضیلت یہ کرنے کا بھی حق چوروں کو، ڈکیتوں کو، کنجڑوں کو اور کمینوں کو نہیں ہے، ان بزرگوں کو ہے۔ لکھا بھی ہے تو انہوں نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت حضرات سرکار، محبوب الہی سرکار، مخدوم پاک سرکار ہیں، سبحان اللہ، شیخ عبداللہ معجز دہلوی۔ ارے تم تو کوئی سلح کلی ہے، کوئی اختاری ہے، کوئی تنویری ہے، کوئی دعوتی ہے، کوئی شاکری ہے، کوئی کسی کا پلہ، کوئی کسی کا دلہ، تو تم دلوں کو اس ٹاپک پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ تمہیں آئینہ دکھا دیا کہ جس کا تقویٰ نہ ہو کوئی فضیلت، کوئی کرامت، ہوائی جہاز میں گئے کہ پانی کے جہاز میں گئے کہ کہاں سے لینڈ ہوئے اور کہاں کریش ہو گئے، ہاں سب کچھ اس کے لیے ہے جو محبوب کا ہے، جو محبوب کے پیاروں کا ہے۔ یہ منہ اور ان کی ذاتیں، تمہارے منہ چوروں کے، چندہ خوروں کے، حرام کھانے والوں کے، سلح کلیوں کو تم کھاؤ، بد مذہبوں کا تم کھاؤ اور پھر ان پہ منہ کھولو۔ فرماتے ہیں چنانچہ جو متقی نہیں اس کے لیے عزت و کرامت سے کوئی حصہ نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت سبحان اللہ نائب غوث پاک واضح رہے کہ تقویٰ کی بالکلیہ نفی کافر ہی سے درست ہے۔ اب یہ کیا لائیں گے، فلاں بھی تو ایسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، تو آپ فتویٰ دکھا رہے ہیں تو وہ بھی تو متقی نہیں۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت سبحان اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں واضح رہے، اس بات کو بالکل سمجھ لو کہ تقوی کی بالکلیہ نفی کافری سے درست ہے، یعنی 1% تقوی نہیں، 0 بیلنس، بالکل بھی تقوی نہیں ہے ہی نہیں تقوی اس کے اندر، یہ تو کافر کے لیے ہے۔ بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکافر ہے، وہ کیسا ایسی ہے تو کریمہ تیرا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت۔ اگر یہ جواب نہیں ہوتا لاتے نا جی کہ بھائی پھر وہ بھی تو ایسا ہے، وہ ڈھول والے ہیں، وہ باجے والے ہیں، وہ ٹی وی والے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ صغیرہ ہے، وہ کبیرہ ہے، وہ بے نمازی ہیں، لاتے نا گناہگاروں کو۔ لیکن حضور گناہگاروں کو اگر ان کا ہے چھپانے والے ہیں، میرے آقا ان کے نائبین ہیں، پیارے ہیں۔ فرما رہے ہیں واضح رہے کہ تقویٰ کی بالکلیہ نفی کافری سے درست ہے۔ اب فرماتی ہیں، اب آگے آ رہے ہیں غلامان سرکار کنیزوں کو بچانے باذن اللہ، اللہ رسول کے فضل و کرم سے فتویٰ سنانے، کیونکہ ہر مومن درس مولائی یہ بول دو، کیونکہ ہر مومن کم از کم بہی مانا تو ضرور صاحب تقویٰ ہے۔ تو تمہارے ہی پیر صاحب صاحب تقویٰ نہیں ہیں، تم حسر کرتے ہو نا ہمارے پیر جیسا متقی دکھاؤ زمانے میں، ہمارے پیر جیسا متقی دکھاؤ، آؤ مولائی جیسا متقی دکھاؤ، حسینیوں جیسا فتویٰ دکھاتا ہوں مولا سرکار کا۔ فرماتے ہیں بہی مانا تو ضرور صاحب تقویٰ ہے کہ وہ کفر و شرک سے ضرور بچتا ہے۔ کفر و شرک
کیونکہ یہ ادھر لاتے نا جی ہاں مجھ کو دیوانہ مانا بتاتے ہو بتاتے ہو۔ اللہ سے کہا جاننا ہے جو میں نے کل دکھایا رہتا پھیلایا نا کہانی جی، جی۔ اس کی شرح علم ظاہر منطق فلسفہ گھماتے ہیں نا جی۔ گھوڑے سے کون افضل گھوڑے کی مٹی سے کون کدھر سے کدھر جزیہ اور فلاں آپ کے یہ کلی اور جزی کرتے ہیں تو اعلیٰ سرکار تو پہنچائی دیتے ہیں اسے سبحان اللہ فرما رہے ہیں ہر مومن کم از کم بے ایمانہ تو ضرور صاحب تقویٰ ہے کہ وہ کفر و شرک سے ضرور بچتا ہے جی، بے شک۔ یعنی معلوم کیا ہوا اب کتنا بھی گناہگار ہو اگر سنی ہے وہابی دیوبندی کافر مشرکین مرتدین ملحدین بے دینوں سے پرہیز کرتا ہے بچتا ہے تو اس گناہگار کو بھی ہم متقی کہہ سکتے خالی پیر جی کے بیٹے کا ٹھیکہ نہیں ہے جی جی بے جی شک۔ اللہ کا بندہ حضور کا امتی بے شک، سبحان اللہ، فتویٰ اعلی حضرت کا سبحان اللہ سبحان اس لیے صاحب تقویٰ ہے وہ کفر و شرک سے ضرور بچتا ہوگا۔ ہاں ایسا تھوڑی ہے یہ بھی امام اعظم کے نائب ہیں حق ہے حق ہے اب بتا رہے ہیں ثابت بھی کر رہے ہیں اب دلیل لا رہے ہیں بچتا متقی کیسے کیونکہ وہ اکبر الکبائر ہے تم گناتے کبیرہ یہ گناہ یہ بڑا گناہ ارے فرمانا یہ جس سے بچتا ہے وہ اکبر الکبائر ہے ہاں سمجھ رہے ہیں آپ جی۔ لہذا جو متقی ہو وہ عزت والا ہوگا معزز ہوگا اور اچھا صاحب اب ظاہر سی بات ہے اس سے یہ بھی سمجھ میں آگے جو ہمارے حضور مشاہد ملت یاد آئے سبحان اللہ جو آج ٹھیکہ سمجھ رکھا نا کہ عزت شاید خالی پیر کی مولانا مفتی امام صاحب کی باقی کہاں سے آئے ہمارے مشائخ سنی مسلمان سے محبت بھی کرتے تھے سبحان اللہ عزت بھی کرتے تھے سبحان مجھے حضرت کی یاد آئی ہٹ جاؤ پیر بھی اگر پھیلانا ادب احترام نسبت کی بنا پہ میرے حضور کا امتی ہے سبحان اللہ غوث پاک کا غلام ہے خواجہ صاحب کا غریب نواز کا سبحان بہرحال اچھا صاحب اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ درس مولائی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ ہر مسئلے کے بتانے میں سمجھانے میں کیا رموز و اسرار ہیں کیا حکمتیں ہیں اسی لیے حکمت کا جملہ جو آیا نا یہ بڑے بڑوں سے پوچھو پجامہ کھل جائے گا کہ حکیم الامت کسے کہہ سکتے ہیں فقہا نے وہ بھی بڑے یہ جس کو فقی کہتے ہیں پھکی النفس یہ سب نہیں فقہاء کبار کی بات ہو رہی ہے انہوں نے اس کی تعریف حکیم الامت کی کیا لکھی ہے بڑے بڑوں کو تعریف نہیں معلوم ہوگی اس کی تفصیل نہیں معلوم ہوگی